السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہماری کتاب ترجمہ القرآن مجید میں صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں پہلی صورت سورۃ زخرف ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو کرانے سے پہلے اس کا تعارف، اس کے مرکزی مضامین جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس میں مختصر سوالات بھی اس میں سے بنتے ہیں اور لمبا جو لانگ تفصیلی جواب ہے، لانگ کویسچن ہے، وہ بھی بنتا ہے۔ لانگ کویسچن اس میں سے کہ لانگ کویسچن میں دو کویسچن دیے ہوتے ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ کسی نبی کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی جو 4-5 انبیاء کرام آپ کی کتاب میں موجود ہیں ان میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھنا آتا ہے، یعنی ان کے بارے میں کچھ بھی تعارف یا ان کی ذات سے متعلق کچھ سوالات، لمبا لانگ کویسچن لکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کسی بھی صورت جو آپ کی صورتیں دی گئی ہیں اس کا تعارف، اس کا مرکزی موضوع یا اس کے مرکزی مضامین کے جو اہم نکات ہیں یا علمی نکات ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اور کویسچن میں سے بھی اس میں سے آپ کے بن سکتے ہیں، وہ میں آپ کو اور ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں، وہ میں جب آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں گی تو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ تعارف، سب سے پہلے اس کا تعارف ہے۔ اگر کویسچن آپ کو تعارف کا آتا ہے تو جو یہاں سے تعارف لکھا ہوا ہے، یہاں سے لے کر زخرف رکھا گیا، یہاں تک ہم اس کا تعارف کروائیں گے۔ اور اگر کویسچن آپ کو مختصر اس سے بھی آتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی آپ کو، تو پھر اس کے بارے میں آپ کا جو آنسر ہے وہ مختلف ہوگا۔ تعارف کے لیے سب سے پہلے جب لکھیں گے تو سورۃ زخرف مکی صورت ہے، اس میں 89 یعنی 89 آیات ہیں۔ اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے دور میں نازل ہوئیں، اور ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ جو مدینہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقیم تھے، وہاں اس وقت تھے جو نازل ہوئی صورتیں، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ آگے سورۃ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، یعنی زخرف جو ہے وہ سونے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ زخرف عربی زبان میں ڈیش کو کہتے ہیں، سونا، چاندی، پیتل یا کچھ اور لکھ دیا جائے، آپ سونے پہ ٹک کریں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 34، 34 اور 35، 35 میں سونے کا ذکر ہے، اس پس منظر میں کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ سے صرف پوچھا جائے گا کہ سورت کا پس منظر کیا ہے، تو اس میں آپ پورا یہ لکھیں گے، سورت زخرف کا یہ پس منظر ہے، یہاں تک سونے سے نہال دے۔ تو آگے میں آپ کو پڑھ کے پھر بتاتی ہوں، پھر آپ کو اس کا آنسر سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بے حیثیت اور حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے سے نہال کر دے، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ زخرف رکھا گیا ہے۔ اب اس میں ایک اور کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ سورۃ زخرف کا وجہ تسمیہ لکھیں۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے، یعنی اس صورت کا سورۃ زخرف رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 اور 35 میں سونے کا ذکر کیا ہے، یعنی سونے کو اللہ تعالیٰ نے پہننے اور اوڑھنے کے لیے تو بہت امپورٹنٹ قرار دیا ہے، جیسے اس کو بہت مہنگی دھات ہے، یعنی اس کو بہت مہنگے داموں لوگ خرید کر پہنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس قدر بے حیثیت اور حقیر ہے کہ اللہ چاہے تو وہ کافروں کو سونا ہی سونا دے دے، ان کے سونے چاندی کے ان کے گھر بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ کہ جو دنیا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور تمام جو مسلمان ہیں وہ بھی پھر کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مسلمان ہونے کی، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بے وقت قرار دے دیا۔ اب آگے ہے سورۃ زخرف مکی اور زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے خلاف قریش کی سازشیں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی آپ جواب لکھ سکتے ہیں، اس کے تعارف میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے ایک ایم سی کیوز بھی بن کے آ سکتا ہے، سورۃ زخرف ڈیش زندگی کے میں نازل ہوئی، یعنی
سورۃ زخرف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، اس کا آنسر بنے گا۔ اور اس کا بعد اگر آپ کو ایک شارٹ کویسچن میں یہ آ جاتا ہے سورۃ زخرف کے مرکزی موضوع کیا ہے، تو اس میں اس کا یہ جو لاسٹ والی لائن ہے اس پیراگراف کی، وہ آنسر بنے گا سورۃ زخرف کا مرکزی خیال موضوع شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت کا بیان ہے، یہ اس کا آنسر ہوگا۔ یعنی اس صورت میں شرک کی مذمت کی گئی ہے اور توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے آگے سے ہم مضامین پڑھتے ہیں، یہ لانگ کویسچن میں جب آئے گا تو آپ نے تعارف پورا لکھنا ہے، اس کے مضامین بھی جو ہیں وہ پورے لکھنے ہیں۔ مضامین اب اس کے دیکھتے ہیں۔ سورۃ زخرف میں توحید اور شرک کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ تین جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ یعنی اس میں تین انبیاء کرام جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، ان کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے منع کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں پرہیزگاروں کے اچھے اور مشرکین کے برے انجام کا بیان ہے۔ جیسا کہ آپ ان 4 لائنوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس کے مضامین ترتیب وار بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے شرک اور توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے، پھر انبیاء کرام کے بارے میں کہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے انہوں نے کیا کیا، ان کا کام کیا تھا، شرک سے منع کرنا، توحید کی جو ہے وہ اشاعت و نشر کرنا یعنی توحید کی دعوت دینا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے جو ہونے کا ہے وہ بتانا لوگوں کو، اور تاکہ لوگ جو ہے اچھے اعمال کریں اور برائی سے بچ سکیں۔ آگے ہے زمانہ جاہلیت۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو دفن کر دیتا تھا۔ سورۃ زخرف میں اس برے عمل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ اسلامیات میں پڑھ چکے ہیں یا ویسے بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو یہاں پر اس صورت میں سورۃ زخرف میں وہ ان کے اس برے فعل کو، ان کے اس برے عمل کو جو ہے وہ اس کی مذمت آئی ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ برا سلوک جو ہے وہ نہ کریں۔ یہاں تک تو آپ کا یہ 10 نمبر کا کویسچن ہے جو آپ سالو کریں گے تعارف سے لے کر یہاں تک، اگر یہ لانگ کویسچن میں آ جاتا ہے۔ اس میں اس کی ساری میں نے آپ کو بتا دیا، وجہ تسمیہ، اس کا مرکزی مضمون، اس کا مرکزی موضوع اور اس کا تعارف، یہ سارا آپ بیان کریں گے۔ آگے کچھ جو آپ کے دینی اور دنیاوی دونوں چیزوں کے لیے امپورٹنٹ چیز ہیں، جس میں آپ کے یہاں پر مینشن بھی ہے کہ علمی اور عملی نکات۔ علمی اور عملی نکات یہ ہیں، ایسے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید اس لیے سمجھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف راغب ہوں اور اپنی دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا اور آخرت بھی سنوار سکیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنی جو ایگزامینیشن، جو ہمیں 8th کلاس کا ایگزام پاس کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کیسے کریں۔ تو نمبر 1 اس میں جو علمی نکات میں دیا گیا ہے وہ ہے، دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان ہوا ہے اس کے بارے میں۔ یعنی جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم کس طرح اسپینڈ کر رہے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہمیں کتنا ٹائم، کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی یہ جو دنیا ہے اس میں بھی ہمیں آرام سے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اس کے نبی کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزارنی چاہیے۔ اور اسی طرح نمبر 2 ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ہے یہ۔ آگے نمبر 3، لوگوں کے درمیان اصل رشتہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے، باقی سب رشتے قیامت کے دن کھوکھلے ثابت ہوں گے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 67 میں ہے۔ یعنی نہ ماں باپ کسی اپنی اولاد کے بنیں گے، نہ ہی اولاد اپنے ماں باپ کی بنے گی، بلکہ ہر ایک جو ہے وہ
ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یعنی کسی طریقے سے میں جو ہوں اپنی جان چھڑا لوں اور عذاب الہی سے بچ جاؤں اور اللہ کی خیر میں آ جاؤں۔ نمبر 4، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 85 میں ہے یہ، یعنی قیامت کے آنے کا دن کی جو علم ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ کس دن آئے گی، چاہے کہ وہ جب نبی سے پوچھتے تھے صحابہ کرام تو وہ کہتے تھے بس ابھی ہے، یعنی ابھی قیامت آنے والی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی یہی یقین رکھنا چاہیے کہ جیسے ابھی قیامت آنے والی ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست رکھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ آج کا سبق ہمارا پورا ہوا، اور نیکسٹ اپنی ویڈیو میں آپ کو اس کے جو ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ بتاؤں گی، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ پوری سورت جو ہے وہ صرف ہم نے جسٹ ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے علمی اور عملی نکات جو ہیں وہ سمجھنی ہیں، اور آپ کو صرف 4 یا 5 آیات جو ہیں وہ بتاؤں گی جو آپ کے پیپر میں با محاورہ جن کا ترجمہ آئے گا۔ تو اللہ حافظ۔